سامعین و ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں حسن اللہ یاری کتنا عاجز آ گیا کہ آپ اپنی کسی بات کو بھی ثابت نہیں کر سکا. اس نے اجماع کا دعویٰ کیا تھا. یہ آیت شیخین کریمین رضی اللہ عنہ کے بارے نازل ہوئی. یہ اجماع نہیں دکھا سکا اور قیامت تک نہیں دکھا سکے گا. اور پھر یہ کہتا ہے جی اس روایت میں انقطاع کہاں ہے ابن ابی ملیکہ کی روایت میں. او بھائی تیری سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی کہ ابن ابی ملیکہ اب بھی ہے وہ شان نزول بیان کر رہے ہیں اور جب آیت نازل ہوئی تھی وہ تو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. انہوں نے یہ بات کس سے سنی؟ آگے تو حوالہ دیتا ہے جی بخاری میں انہوں نے یہ روایت عبداللہ بن زبیر سے بیان کی. بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت بیان کی ہے اس میں لا ترفعوا اصواتکم نہیں ہے. لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دے. اس میں لا ترفعوا اصواتکم نہیں ہے. وہ آیت لا تقدموا بین یدی اللہ یہ اس میں بات تو نے دلیل دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. بن زبیر والا حوالہ بھی تیرا ختم. ابن ابی ملیکہ والا بھی تیرا حوالہ ختم. اجماع کا حوالہ بیان کرنے میں تو جھوٹا ثابت ہوا. تو نے کہا اختلاف نہیں ہے. میں نے ثابت کیا تیری مستند تفاسیر سے اس کے شان نزول میں اختلاف ہے. تو وہ ثابت نہیں کر سکا. میں نے تیری ہر بات کا جواب دیا. میں نے تیری ہر بات کو توڑا. قرآن میں فرماتا ہے میں نے 3 آیات پڑھی جن کا مفاد یہ ہے کہ آیت نازل ہونے کے بعد حکم لاگو ہوگا اور تو کہتا ہے پہلے لاگو ہوتا ہے. اور تو نے تو قرآن کا بھی آج انکار کر دیا ہے. اور تجھے یاد رکھنا چاہیے تھا اللہ کیا فرماتا ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من انفسهم امرا. اللہ فرماتا ہے کسی مومن مرد عورت کو اختیار نہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول جب کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو اب ان کا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اب تو نے قرآن کی آیت اس میں کیوں نہیں غور کیا لا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اور میں نے 3 آیات پڑھی تو نے کسی ایک آیت کا بھی جواب نہیں دیا. اور اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ فتویٰ شیخین کی بجائے اس فتوے کا مصداق آج تو ہے. یہ فتویٰ آج تجھ پر لگتا ہے. کہتا ہے جی وہ اماموں نے تو جو بات کہی ہے وہ کیسے اور کہی ہے. بخاری کی ابن ابی ملیکہ کی روایت جو منقطع ہے اس کا آگے حضور تک اتصال ثابت نہیں ہے. اب اس منقطع روایت میں بھی قادہ کے لفظ ہے. قاد الخیران قریب تھا کہ 2 بہترین شخصیات ہلاک ہو جاتے ہوئے نہیں. اعمال ہوا نہیں تو کہتا ہو گیا. جو روایت تو نے پیش کی جس پر تو نے اپنی تعمیر کی عمارت کی بنیاد رکھی ہے اب وہ روایت بھی تیرے خلاف ہے. وہ روایت بھی تیرے خلاف ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. جیسے اس میں قادہ اسی طرح میں نے تجھے اصول کافی سے روایت دکھائی کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قادہ قریب ہے کہ علماء اپنے علم کی وجہ سے نبی ہوتے. اگر وہاں پر ترجمہ کرتا ہے ہلاک ہو گئے تو پھر یہاں پر علماء نبی ہو گئے تاکہ تیرا قادیانی ہونا سب پر واضح ہو جائے. اور تو آج قادیانی ہونے کا اعلان کر دے تاکہ پتہ چلے کہ تو ختم نبوت کا منکر ہے اور تو قادیانیوں کا یار ہے. اگر اس بات کو تو قبول نہیں کرتا پھر علماء اپنے علم فقہ کی وجہ سے اگر نبی نہیں یقیناً کوئی نبی نہیں ہو سکتا حضور کے بعد تو پھر وہاں پر بھی جو بخاری کی روایت ہے قاد الخیران کا تو پھر وہاں بھی تجھے یہ ترجمہ کرنا پڑے گا کہ قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے ہوئے نہیں ہو جاتے. تیرا ترجمہ ہر اعتبار سے غلط ہے. یہ تیرا جھوٹ ہے. محترم ناظرین سامعین میں نے اس کے سارے جھوٹ واضح کر دیے. اب جن کے اعمال حبط ہو گئے اس کے نزدیک اللہ ان کی شان قرآن میں بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی لوگ اپنے دین کو چھوڑ جائیں قریب ہے کہ اللہ ایسی قوم لائے تو اللہ سے محبت کرے اللہ ان سے محبت کرے. یہ میرے سامنے ہے تفسیر مجمع البیان نمبر 3 صفحہ 308. آپ کا یہ مجمع البیان والا علامہ آپ کا مفسر کیا کہتا کیلا ہم ابو بکر و اصحابہ ہی. یہ آیت جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی ہیں جن کی شان میں اللہ نے یہ آیت نازل کی. اب یہ مجمع البیان جلد نمبر 4 مجمع البیان جلد نمبر 7
صفحہ نمبر 133، جب سیدہ عائشہ صدیقہ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رشتہ دار مستہ بن اساسہ وہ بھی شامل ہو گئے، منافقین کے پراپیگنڈے سے متاثر ہو کر وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخراجات اٹھاتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ آپ نے اس رنج میں اس کی مدد چھوڑ دی اور فرمایا کہ میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، مجمع البیان جلد نمبر 7 صفحہ 133۔ آپ کا مفسر کہتا ہے نازلت فی ابی بکر و مستح بن اساسہ تھا کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ تم میں صاحب فضل ہیں اور وسعت گنجائش والے ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ اٹھائیں کہ وہ مساکین مہاجرین کو اللہ کے راستے میں سپورٹ نہیں کریں گے، ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دے، وَلْيَصْفَحُوا، ان سے درگزر کرے۔ اَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ کا مفسر کہتا ہے نازلت فی ابی بکر و مستح بن اساسہ، آیت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ ابو بکر صدیق کو فضل والا فرماتا ہے، فضل والا فرماتا ہے، فضل والا فرماتا ہے، اور تو قرآن کی آیت کا منکر ہو کر حضرت ابو بکر صدیق پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے۔ یہ فتویٰ آج تجھی پر لوٹے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذی جاء بالصدق وصدق بہ، تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 152 فرماتا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ ہستی جو صدق لے کر آئے، ایک وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ آپ کا مفسر مجمع البیان میں کہتا ہے کہا گیا ہے یہ آیت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی، صدق بہ، جس نے تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے جنہوں نے قرآن کی تصدیق کی، جنہوں نے نبی کی تصدیق کی، جنہوں نے اسلام کی تصدیق کی، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اب سنتے جائیے، یہ میرے پاس ہے تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا اے محبوب جب وہ آپ کے ہاتھ پر دست مبارک پر درخت کے نیچے بیعت کرتے تھے۔ علم ما فی قلوبہم، آپ کا مفسر مجمع البیان میں کہتا ہے من صدق نیت القتال والکراہت لانہ بایع علی القتال وقیل ما فی قلوبہم من الیقین والصبر والوفاء، کہ اللہ فرماتا ہے اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے بیعت کی، اللہ نے ان کے دل کی بات کو جان لیا۔ وہ کیا ہے؟ من صدق نیت، نیت صاف ہے، وہ سچی نیت والے ہیں، یقین ہے وہ یقین والے ہیں، وہ صبر وہ صبر والے ہیں، والوفاء وہ وفا والے ہیں۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پر سکینہ نازل کیا۔ تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 9 صفحہ 116۔ آپ کا مفسر کہتا ہے، آپ کا مفسر کہتا ہے ہِیَ اللطف القوی لِقُلُوبِهِمْ وَالطَّمَانِیَّةِ، یہ سکینہ یہ اللہ کا لطف قوی ہے جو اللہ نے ان کے طمانیت قلب کے لیے نازل فرمایا۔ یہ کتاب تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 9 صفحہ 270، وہ کہتا ہے اللہ مفتی صاحب ٹائم ختم ہو گیا، اہل بدر کی مغفرت کر دی۔ آپ ثابت کر دیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اہل بدر سے نہیں ہے، آپ ثابت کر دیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں سے نہیں ہیں۔ ٹائم ختم ہو، پہلے کسی بات کا جواب نہیں دیا، آپ تو دے دیں۔ جی علامہ صاحب، حسن اللہ یاری صاحب۔ اب اس کی آواز بند ہے، آواز نہیں آ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین دیکھیں علامہ صاحب بالکل ایک غیر علمی اسلوب پہ شروع کیا انہوں نے اور عوام فریبی پہ اترا، اور یہ ان کو نہ شرم ہے نہ حیا ہے۔ مجمع البیان کتاب میں وہ اقوال نقل کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اگر کسی قول کو نقل کرتے ہیں یہ ان کے نزدیک صحیح بھی ہے یا وہ کوئی شیعہ حدیث ہے،
اگر آپ کہتے ہیں کہ مجمع البیان میں کوئی ایسی روایت موجود ہے اہل بیت علیہم السلام سے کہ کوئی آیت ابو بکر عمر کی مدح میں نازل ہوئی ہے تو اس کو پوری طرح سے آپ پڑھتے کہ نزلت فی ابی بکر و مسطح ابن اثاثہ، آپ نے وہ اس عبارت میں بھی آپ نے خیانت کی ہے. اس کے شروع میں قیلہ کیوں نہیں بولا؟ سب کو پتہ ہے کہ قیلہ کا مطلب ہوتا ہے تمریض، تضعیف کے لیے علماء کے نزدیک کہ کہا گیا ہے، یعنی ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں. دوسروں کا دعویٰ یہ ہے، وہ اگر اپنے کتاب میں کوئی آیت ذکر کرتے ہیں اس کے ذیل میں جماعت عمریہ کے عقیدے کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر عمر کے لیے نازل ہوئی ہے، تو آپ اس کو شیعہ حدیث کے طور پہ پیش کرتے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ آپ بے بس ہیں، اس لیے کہ آپ کو عوام فریبی سے آپ کو اللہ سے ڈر نہیں ہے، کہ آپ عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان کو یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کے اسلام پر آپ شیعہ کتابوں سے کوئی دلیل لا سکتے ہیں، جیسے ہم آپ کی کتابوں سے دلیل لے کے آتے ہیں. اچھا، تو انہوں نے جو باتیں نقل کیا ہے کسی کا انہوں نے سند ذکر نہیں کیا ہے، سب قیلہ ہے، سب مخالفین کے روایات ہیں، وہ اس میں کوئی شیعہ حدیث ہے ہی نہیں. بالکل مجمع البیان میں کسی بھی مصنف کا حق ہے کہ اپنی کتاب میں مخالفین کے اقوال کو نقل کرے، ان کے احادیث کو نقل کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے حجت ہے. یہ مخالفین کا عقیدہ ہے، جماعت عمریہ کا عقیدہ ہے، وہ ہمارے لیے اگر کسی شیعہ کتاب میں کوئی مفسر مخالفین کے روایات ہیں ان کے عقائد کو نقل کرتا ہے، اس سے وہ شیعہ حدیث نہیں بنتا. اچھا، پھر میرے بھائی صاحب نے، اب میں ان کو کتنی دفعہ سمجھاؤں، یہ کہتا ہے یہ حدیث بخاری کی جو ہے ضعیف ہے بخاری کی حدیث ضعیف ہے، یہ اپنے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے لا ترفعوا اصواتکم یا ابو بکر عمر کے متعلق نازل نہیں ہوا ہے، یہ ضعیف ہے. ملاحظہ کریں، میں ایک دفعہ پھر دکھا دیتا ہوں، یہ بخاری ہے، یہ باب ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ہے. اس میں عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے، عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں فنزلت فی ذلک یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا. عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں لا تقدموا سے لے کر ولو انہم صبروا، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک یہ سب اسی واقعے میں نازل ہوئی ہے، 1 سے لے کر 5 تک، ٹھیک ہے نا. اور پھر سنن کبریٰ نسائی میں اسی بخاری کے سند کے ساتھ جز نمبر 5 میں ملاحظہ کریں، حدیث نمبر 5903. مجھے بار بار دکھانا پڑتا ہے کیونکہ یہ پتہ نہیں نہ مطالعہ کرتے ہیں نہ ہماری، یا شاید ان کو پتہ ہے میری باتوں کا، انہوں نے سنا ہوگا میرے استدلالات کو، لیکن ان کی مجبوری ہے کہ یہاں پر مناظرے میں ان کو یہ باتیں، یہ ضعیف باتیں، غلط باتیں اور عوام فریبی بانا باتیں، جھوٹی باتیں کہنا. ابن زبیر سے روایت ہے کہ بنی تمیم کا وفد آیا تھا تو ابو بکر عمر نے آپس میں جھگڑا کیا، فرتمار آیا، آپس میں انہوں نے جھگڑا کیا، حتی ارتفعت اصواتهما فنزلت فی ذلک یا ایھا الذین آمنوا حتی انقضت ولو انہم صبروا. حجرات 1 سے 5 تک، اس میں لا ترفعوا بھی ہے. تم یہ پھر بار بار انکار نہیں کرنا بھائی، سب علماء کے سامنے اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ سفید داڑھی کے ساتھ اتنا واضح، اتنی جاہلانہ باتیں کہ یہ ثابت نہیں ہے جی ابو بکر عمر کے لیے نازل ہوئی ہے. اپنی کتابوں کو بھی کبھی پڑھا کریں آپ. تو پھر اس میں شک نہیں رہا کہ لا ترفعوا اصوات، لا تقدموا والے آیا بھی ابو بکر عمر کی مذمت میں، لا ترفعوا بھی ابو بکر عمر کی مذمت میں، ان الذین یغضون اصواتهم دوسروں کی مدح میں ابو بکر عمر کی مذمت کے لیے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات وہ بھی ابو بکر عمر کی مذمت میں. اچھا، جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین، اب آتے ہیں کہ میں اپنی کتابوں سے یہ باتیں دکھا رہا تھا کہ رفع الصوت حبط اعمال کی دلیل ہے، ٹھیک ہے نا. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب تعویلات اہل السنہ المعروف بتفسیر الماتوریدی، ان کا اپنا امام ہے، اپنی امام کی باتوں کو کبھی کبھی مانا کریں. جز نمبر 10 ہے، جز نمبر 9، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا ترفعوا لا ترفعوا اصواتکم قال بعضهم ان الآیہ نزلت فی ابی بکر وعمر. بعض علماء نے روایت کی ہے کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہے، بالکل بعض علماء نے روایت کی جی، اور روایت اجماعی بھی سطح پہ صحیح ہے کیونکہ بخاری کی روایت ہے. اختلف فی شیء بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فارتفعت اصواتهما. پھر اس کے بعد وعندنا فرماتے ہیں لا يحتمل ان يكون ما ذكر من رفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه واله والجهر له بالقول وما ذكر من التقدم بين يدي رسول الله في الامر والنهي ان يكون الخطاب بذلك للذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ تو ناممکن ہی نہیں، آیات میں مذمت اتنی شدید ہے، اس تقدم کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، رفع الصوت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کے لیے نازل، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت کا شرف حاصل کیا ہے اور ان کے امر و نہی کا اتباع کیا، یہ ان کے لیے نہیں ہو سکتا. اذ لا يحتمل منهم ان يرفعوا اصواتهم فوق صوته صلی اللہ علیہ وآلہ ويجهروا له بالقول، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی صحابی ہو، مسلمان ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آواز بلند کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا جی. فتكون الآیۃ فی اہل الشرک او فی اہل النفاق. تو آیہ کا نزول صحابہ کے لیے نہیں ہے، اہل شرک اور اہل نفاق کے لیے ہے. ہاں، یہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ کا امام عقیدے میں، آپ حضرت غلام مصطفیٰ نوری صاحب، آپ عمل میں ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، عقیدے میں ماتوریدی کے ابو منصور ماتوریدی کے مقلد ہیں. آپ کے ابو منصور ماتوریدی نے فتویٰ دے دیا جی شیعہ عقیدہ والا کہ جس کے بارے میں یہ آیہ نازل ہوا ہے یہ تو منافق ہے یا مشرک ہے.
ہائے ہائے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا نا، وہ سنت 335 میں اس کی وفات ہے، اس نے روایات سب دیکھی نہیں تھی، سمرقند میں رہتا تھا. اوئے صحیح سند کے ساتھ اجماعی طور پہ جو صحیح ہے اس میں وارد ہوئی کہ ابو بکر عمر کے لیے نازل ہے. اس کا جواب ذرا آپ دے دینا نا. کیوں جواب نہیں دے رہے بھائی؟ اچھا ملاحظہ کریں پھر محترم ناظرین، مختصر التحاوی لابی بکر رازی الجصاص الحنفی، احناف کا سب سے بڑا مجتہد اپنے دور میں، یہ جلد نمبر 6 ہے، چاپ دار السراج ہے. یہاں پہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فلما جعل تعالى تعظيم الرسول من شرائط الإيمان صلى الله عليه وسلم كان من لم يعظمه كافرا. اسی آیت کی شرح میں ابو بکر جصاص رازی حنفی فرماتے ہیں کیونکہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرط ایمان ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو ترک کرے وہ کافر ہوتا ہے. یہ سن بھی نہیں رہا نا، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اس کو سکھا رہے ہیں، اس کے طالب علم، اس کو دوسرے مولوی جو آف کیمرہ ہے، اس کو یہ بولو سکھا رہے ہیں. وَمَن لَّمْ يُعَظِّمْهُ كَانَ كَافِرًا. یہ کفر ہے. اب کفر کے فتوے آپ لوگوں کے ہیں بھائی، آپ کے ائمہ کے ہیں، بس قرآن کی روح سے انہوں نے استنباط کیا. میں نے بار بار آپ کو کہہ دیا کاد الخیران ان یہلکا، یہ حدیث نہیں ہے، ابن ابی ملیکہ کا قول ہے، میں اسے استدلال ہی نہیں کر رہا، میں استدلال کروں آیت سے، روایت سے، ابن ابی ملیکہ کے قول سے نہیں. پھر فرماتے ہیں، پھر ابو بکر جزاز فرماتے ہیں وَأَحْبَتَ عَمَلَ مَنْ جَهَرَ لَهُ بِالْقَوْلِ، اللہ تعالیٰ نے حبط کیا، باطل کر دیا ہر شخص کے جو آواز بلند کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درگاہ میں. اچھا تفسیر سمرقندی الحنفی، السمرقندی الحنفی سنہ 375 میں اس کی وفات ہے، چاپ دار الکتب الاسلامیہ جلد نمبر 3. ان تحبط اعمالکم ان ذلك يحبطها، یعنی رفع الصوت اعمال کو فنا کر دیتے ہیں. فان فعلتم ذلك فتحبط احسناتکم، اگر تم نے آواز بلند کی، آیا یہ کہہ رہا ہے آواز بلند کی تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. بھائی آواز بلند کیا نا بھائی، او بھائی روایات میں تو یہی آپ کے اپنی اجماعی روایات میں کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کیا، بھائی اعمال حبط ہو گئے نا. یہ کہنا کہ پتہ نہیں تھا، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ جواب کیوں نہیں دیا. عروہ بن مسعود جو مشرک ہے، نجس کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، محارم کے ساتھ زنا کرتا ہے، بتوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کو پتہ تھا رفع صوت بے احترامی ہے، خفض صوت آواز کو دھیمی رکھنا احترام اور تکریم ہے. ان کو نہیں پتہ جی، تو یہ پھر ان کو تم امام کیوں مانتے ہو، ان کو افضل المسلمین کیوں مانتے ہو؟ اتباع چھوڑ دو، جب اتنا ہی جو معمولی سی بات ہی نہیں پتہ ان کو سنہ 9 تک، ٹھیک ہے نا، تو ان کو کیوں مانتے ہو؟ اس کا جواب دیا اس نے نہیں دیا. پھر کہتا ہے نحن نقول الكبيرة لا تبطل العمل ما لم يكفر بل وانما ذكرها هنا ابطال العمل لان في ذلك استخفافا بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے عمل تو گناہ سے، گناہ کبیرہ سے عمل تو باطل نہیں ہوتا ہے، حبط نہیں ہوتا. یہاں پہ کیونکہ توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے ان کو ان کے کفر کی خبر دی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے اپنے اعلام ہیں، مفسرین ہیں، کبار علماء ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ یہ آیات جو ہے عدم اسلام کی دلیل ہے. جی سر.